اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو برہمی بوٹی کے نام، پہچان، مقام پیدائش اور اس کا صحیح استعمال کے بارے میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ہربل سیکرٹ پر تمام دیکھنے والے ویورز کو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا ایک بار پھر نئی جڑی بوٹی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کی جائے برہمی بوٹی کے ناموں کی تو سنسکرت میں برہمی، مینڈکی پر مانڈوکی اور ہندی میں برہمی، بنگالی میں ساک برہمی یا نیر برہمی، تامل میں غیر برامی۔ اب بات کی جائے مقام پیدائش اور شناخت کی تو دریا، ندی، نالے، نہر اور نمناک زمینوں میں میدانی گرم علاقوں سے لے کر 3000 فیٹ کی بلندی تک پہاڑوں پر بھی بآسانی اور عام مل جاتی ہے۔ پنجاب کے سب دریاؤں کے کناروں پر، گنگا اور جمنا کے کناروں پر اور ان دریاؤں سے نکلی ہوئی نہروں کے کناروں پر برہمی بوٹی بکثرت ملتی ہے۔ اس کے پتے چاندی کی اٹھنی جتنے گول باریک شاخوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے پودے ایک بالش بھر اونچے لیکن بیل نما زمین پر پھیلے ہوئے پودے ایک شاخ بیل کی شکل میں زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے چل کر پھر اس میں سے جڑ زمین میں بن جاتی ہے اور اس طرح یہ بیل جڑیں بناتی ہوئی لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جہاں زمین موافق نہ ہو وہاں ایک بالش بھر پودے کی شکل میں ہوتی ہے۔ پتے لمبے ہر شاخ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بہت چھوٹا پھول اور چپٹا پر چھوٹا سا بیج پتوں کی جڑ میں پیدا ہوتا ہے۔ پتوں کو اگر منہ میں چبایا جائے تو گاجر کے پتوں جیسا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اس قسم کی بوٹی برِ صغیر میں عام ملتی ہے۔ پتوں کی پشت پر رگیں ہوتی ہیں۔ سنسکرت میں اس کا نام سرسوتی بھی ہے۔ بنگال کے حکماں اس کو برہمی نہیں مانتے بلکہ وہ اسے جل نیم کہتے ہیں اور تمام خصوصیات کو جل نیم میں مانتے ہیں جو کہ برہمی بوٹی سے ملتے ہیں، اور پنساری بھی اسے برہمی گھاس کے نام سے بیچتے ہیں۔ یہ خوشبودار گھاس سر میں لگانے کے خوشبودار تیل بنانے کے نسخوں کا ایک جز ہے۔ برہمی گھاس تالیس پتر کا پہاڑی نام ہے، یعنی برہمی گھاس تالیس پتر کو کہتے ہیں۔ برہمی بوٹی سے تالیس پتر کا کچھ تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بوٹی ہے جو کہ برہم ڈنڈی کہلاتی ہے، جو کہ بنجر اور ویران اور خشک میدانوں میں جہاں ستیاناسی بوٹی پیدا ہوتی ہے وہاں برہم ڈنڈی بوٹی بھی مل جاتی ہے۔ یہ مصفہ خون ہے۔ اس کے جنگلی تمباکو جیسے پتے زمین پر بچھے ہوتے ہیں۔ درمیان میں سے ایک ڈنڈی نکلتی ہے جو کہ 1 فٹ بلند ہو کر اس پر بینگنی رنگ کے پھول لگتے ہیں، لیکن برہمی گھاس اور برہم ڈنڈی الگ الگ بوٹی ہے اور عموماً پانی کے کناروں پر خوب پھیلتی پھولتی ہے، اس لیے نہر کی شاخوں کناروں پر بھی پائی جاتی ہے۔ اب بات کی جائے فوائد و استعمال کی تو برہمی بوٹی کڑوی، کسیلی، ملین، شکم، عمر، عقل، قوت حافظہ بڑھاتی ہے، پیشاب آور ہے، اعصاب کو طاقت دیتی ہے، اس کے جوشاندہ کو پینے سے گلا صاف ہو جاتا ہے، مرگی اور جنون ختم ہوتا ہے۔ برہمی بوٹی کے پتوں کا رس 16 حصے میں 1 حصہ گھی ملا کر یہاں تک گرم کریں کہ صرف گھی ہی رہ جائے تو اس کو چھان لیں۔ یہ برہمی گھرت کہلاتا ہے، جو کہ 2 ماشا دودھ میں ڈال کر روزانہ پینے سے گلا صاف، اعصابی قوت، یادداشت میں اضافہ، ریشہ کمزوری اور مرگی جیسی امراض سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ برہمی بوٹی کے خشک پتوں کا پاؤڈر 6 ماشا یا سبز پتے 2 تولہ، مغز بادام 20 عدد لے کر پانی کے ساتھ رگڑ کر میٹھا اور دودھ ملا کر دونوں وقت پینا بہت ہی مفید ہے۔ اس کے پتوں کے 6 ماشا تازہ رس میں 2.5 ماشا سفوف، کٹھ اور شہد ملا کر پینے سے جنون مٹتا ہے۔ بچوں کو قحط، کھانسی، زکام اور دستوں میں برہمی بوٹی کے پتوں کا رس 4.25 ماشا روزانہ کھلانے سے صحت درست ہو جاتی ہے۔ برہمی بوٹی کے تازہ پتوں کے رس میں شہد ملا کر ہر روز پینے سے حافظہ بہت ہی تیز ہو جاتا ہے۔ برہمی بوٹی مصفہ خون بھی ہے۔ دراصل یہ بوٹی از حد مفید ہے اور ہزاروں سال سے حکماں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے مسلسل استعمال سے حافظہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ صرف ایک دفعہ پڑھنے یا سننے سے ہر بات حفظ ہو جاتی ہے۔ یہ مفید بوٹی قدرت
قدرت نے ہندوستان میں بکثرت پیدا کی ہے، اس لیے حکمہ اور حکمت کا شوق رکھنے والے اس کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ برہمی بوٹی کے تازہ پتوں کا رس یا خشک پتوں کا جو شاندار لے کر اور اس میں چینی ملا کر چاشنی تیار کر لیتے ہیں، یہ شربت برہمی بوٹی کہلاتا ہے، جو کہ بہت ہی مفید چیز بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔